TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن 5 علاقے کی جھیلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن 5 کی سبب جھیلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان لائن 5 علاقے کی جھیلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ کینیڈین حکام مشیگن کے دعووں کے باوجود پائپ لائن سے ایندھن کی ترسیل کے لیے ایمبرج کے حامی ہیں، جو کہ غیر محفوظ ہیں۔ لائن 5 ایک بہت پرانی پائپ لائن جو مکیانگ کے ماحولیاتی لحاظ سے حساس آبنائے کے نیچے سے تیل لے کر جاتی ہے، جہاں جھیل مشیگن اور ہورون جھیل ملتی ہیں۔ دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اور خطے کی بڑی جھیلوں کو تباہ کن نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لائن 5 1000 کلومیٹر لمبی پائپ لائن جو کیلگری میں واقع ایمبرج کی ملکیت ہے، ایک دن میں 5,40,000 بیرل تیل اور قدرتی گیس کے مائعات کو وسکونسن سے اونٹاریو تک لے جاتی ہے، جہاں سے اسے اونٹاریو اور کیوبیک کی دیگر ریفائنریز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایمبرج کا کہنا ہے کہ لائن 5 محفوظ ہے اور ٹرک یا ٹرین کے ذریعے بھاری مقدار میں ایندھن کی نقل و حمل کی پریشانی سے بچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لائن 5 کو 1953 میں 50 سال یا 2003 تک کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانی، خراب ہوتی ہوئی، خطرناک پائپ لائن ہے، جس میں سے ایندھن پہلے ہی آس پاس کی زمینوں اور پانی میں نمایاں مقدار میں لیک ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر لائن پھٹتی ہے تو ایندھن لیک ہونے سے جھیل ہورون اور جھیل مشیگن کے ساحلوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ پینے کے پانی، ماہی گیری، کاروبار اور گھروں کو بھی مسئلہ ہوگا۔ کینیڈا کی سیاسی جماعتیں ممکنہ انتخابی کال سے چند ہفتے قبل ووٹر سپورٹ کے حوالے سے نسبتاً مستحکم ہیں۔ آن لائن سروے کے دوران عوام کی بڑی تعداد نے حکمراں جماعت لبرلز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی سیاسی جماعتیں ممکنہ انتخابی کال سے چند ہفتے قبل ووٹر سپورٹ کے حوالے سے نسبتاً مستحکم ہیں۔ آن لائن سروے کے دوران عوام کی بڑی تعداد نے حکمران جماعت لبرلز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیجر اینڈ ایسوسی ایشن فور کینیڈین اسٹڈیز کے آن لائن سروے میں 29% شرکاء نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو وہ لبرلز کو ووٹ دیں گے۔ 2 ہفتے قبل یہ نتیجہ صرف 1 پوائنٹ زیادہ تھا۔ کنزرویٹو 24% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ NDP صرف 16% جواب دہندگان کا انتخاب ہے۔ بلاک کیوبیکو اور گرینس بالترتیب فیصلہ شدہ ووٹرز کے 7 اور 4% پر مستحکم رہے، جبکہ پیپلز پارٹی آف کینیڈا کی مقبولیت 3% تھی۔ آن لائن سروے 30 جولائی سے 1 اگست تک کیا گیا تھا، جس میں 2079 کینیڈین سے سوالات کیے گئے۔ سیاسی مبصرین کی جانب سے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو رواں ماہ الیکشن کے لائحہ عمل کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیجر کے ایگزیکٹو نائب صدر کرسچین بورک کہتے ہیں کہ لبرلز مستحکم ہیں، باوجود اس کے کہ لبرلز کی حمایت کا گراف زیادہ بلند نہیں ہو رہا اس وقت، جبکہ حکومت کے کووڈ-19 وبائی بیماری سے نمٹنے کے بارے میں انہوں نے بہترین اقدامات پر نسبتاً اطمینان کا اظہار کیا۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی اسکولوں میں واپسی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں انتظامیہ کی جانب سے بچوں کی اسکولوں میں واپسی کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ طلباء عملے کو اسکول کے اندر ماسک لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ 29 صفحات پر مشتمل بیک ٹو اسکول منصوبہ، جسے ڈگ فورڈ حکومت نے اصل میں جولائی میں جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا، بالآخر اب ریلیز کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کے طلباء اس ستمبر سے ہفتے میں 5 دن ذاتی طور پر اسکول جا سکیں گے۔ تاہم جو والدین اور طلباء اسکول میں واپس آنے پر مطمئن نہیں ہیں، ان کے لیے ریموٹ لرننگ کا آپشن موجود رہے گا۔ گریڈ 1 اور گریڈ 12 تک کے تمام طلباء کے لیے ماسک لازمی، جبکہ کنڈرگارٹن میں بچوں کے لیے اختیاری ہوگا۔ منصوبے میں حکومت نے کہا کہ اسکول بورڈز کو ممکنہ بندش کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ان کے منصوبے موجود ہونے چاہیے، تاکہ اگر کووڈ-19 کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو تمام طلباء ریموٹ لرننگ کی طرف پلٹ سکیں۔ ٹیموں کے کھیل، فیلڈ ٹرپس اور غیر نصابی سرگرمیاں اسمبلیوں اور تعطیلات کے ساتھ دوبارہ شروع ہوں گی۔ طلباء کھلونے اور آرٹ سپلائی جیسے مواد کا اشتراک کر سکتے ہیں اور لائبریریوں اور کیفیٹیریا سمیت مشترکہ جگہوں پر رہ سکتے ہیں۔ صوبائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ستمبر سے جون کے دوران انٹیریو کے 4800 سے زیادہ اسکولوں کو کیسز کی وجہ سے بند کرنا پڑا، جب 11462 طلباء وائرس کا شکار ہوئے۔
ontario صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,50,986 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,33,475 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,607 ہو گئیں، جبکہ 13,99,424 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ontario صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,50,986 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,349 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,77,977 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,241 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,35,038 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,328 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیوبیک میں کووڈ-19 کی مزید پابندیاں ختم کر دی گئیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ رات 2 بجے تک بار اور ریستوران کھلے رہ سکتے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,50,631 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,772 ہے۔ منیٹوبا مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کی جانب ایک اور قدم اٹھا رہا ہے، کیونکہ صوبے نے اعلان کیا ہے کہ صحت عامہ کے نئے احکامات نافذ العمل ہوں گے، جس سے مزید کاروبار دوبارہ کھل سکیں گے اور منیٹوبا کے لازمی ماسک مینڈیٹ کو اٹھا لیا جائے گا۔ افغان دارالحکومت کابل میں قائم وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں تمام حملہ آور مارے گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ طالبان نے طاقت سے قبضہ کیا تو افغانستان میں لا قانونیت ہو جائے گی۔ ایک بیان میں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ طالبان نے قبضہ کیا تو عالمی برادری انہیں مسترد اور مزاحمت کرے گی، انہیں تسلیم نہیں کرے گی، انہیں عالمی معاونت حاصل نہ ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان خود بھی کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں لا قانونیت نہیں ہونے دینا چاہتے۔ امریکی مندوب کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں دونوں فریقوں نے امن کے موقع کا فوری فائدہ نہیں اٹھایا۔ زلمے خلیلزاد کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں دونوں فریقوں کے درمیان گہرے اختلافات ہیں، دونوں فریق ذاتی مفادات پر ملکی مفاد کو ترجیح دیں۔ نیٹو نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کو فوجی ساز و سامان کی ترسیل میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ اعلان نیٹو کی جانب سے اس کی ترجمان اوانا لانگسکیو نے نیٹو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر جاری کیا۔ ترجمان کے مطابق نیٹو افغانستان کو فوجی ساز و سامان کی ترسیل میں اضافہ کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس سال کے دوران اب تک نیٹو نے افغان فورسز کو 70 ملین امریکی ڈالر سے زائد کی سپلائی اور آلات عطیہ کیے ہیں۔ اس سامان میں طبی سامان سے لے کر ہائی ٹیک آلات بھی شامل ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں قائم وزیر دفاع کے گھر کے باہر حملے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں تمام حملہ آور مارے گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق رات 8 بجے پہلا دھماکہ قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ خان کی رہائش گاہ کے باہر ہوا، جس کے بعد مسلح افراد وزیر دفاع کے گھر میں داخل ہو گئے۔ 2 گھنٹے کے اندر ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق حملے میں 4 افراد ہلاک، 20 زخمی ہو گئے جبکہ جوابی کارروائی میں تمام حملہ آور مارے گئے۔ امریکی محکمہ دفاع کی عمارت کے باہر مشتبہ شخص کے حملے میں پولیس اہلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع کی عمارت کے باہر مشتبہ شخص کے حملے میں پولیس اہلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواحی علاقے آرلنگٹن میں واقع امریکی محکمہ دفاع کی عمارت پینٹاگون کے باہر ایک بس اور سب وے اسٹیشن میں مشتبہ شخص کے حملے کے نتیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد سب وے سروس کو عارضی طور پر معطل اور وہاں جانے والی بسوں کو دیگر مقامات کی طرف بھیج دیا گیا، جبکہ پینٹاگون میں کام بند کر کے وہاں موجود افراد کو 1 گھنٹے سے زائد وقت کے لیے ایک خاص جگہ پر پناہ لینے کا حکم دے دیا گیا۔ جائے وقوع کو کلیئر کرنے کے بعد پینٹاگون کی عمارت کی سیکیورٹی پر مامور پینٹاگون فورس پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا کہ جائے وقوع محفوظ ہے اور اب وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن معاملے پر تحقیقات میں مدد کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور کی شناخت 27 سالہ آسٹن ولیم لانس کے طور پر ہوئی ہے۔
جس نے ہلاک ہونے والے افسر کی گردن پر چاقو سے حملہ کیا تھا، بعد ازاں وہاں موجود افسران نے فائرنگ کر کے مشتبہ حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت وزیر دفاع لائٹ آسٹن عمارت میں نہیں تھے، وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے۔ ایران میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 39,019 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 378 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ایران میں کرونا وائرس کے 39,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تہران سے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 39,019 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 378 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایرانی طبی حکام نے بتایا کہ ایران میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 39,79,000 ہے، جبکہ ملک میں اب تک مجموعی اموات کی تعداد 91,785 ہو گئی ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,03,55,012 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,60,647 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,54,93,010 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 92,872 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 18,06,01,355 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,30,497 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,60,49,015 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,25,789 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,17,69,132 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,58,597 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,99,86,073 ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,29,881 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 59,23,820 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 51,645 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 57,95,665 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,270 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,28,952 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔